کپڑوں کا ہوش نہیں رہا اسی کو احرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ احرام نام ہے کس کا؟ اپنے بے خودی کا، کپڑوں کا نہیں، عیش کا نہیں، آرام کا نہیں، تجمل کا نہیں، تعیش کا نہیں، فیشن کا نہیں، اور ایک سلے ہوئے کپڑے ہے نہیں ہے۔ اگر آپ کو میں کوئی شخص کہے کہ تم شادی ہے فلاں کی اور اس شادی میں ایک کپڑا اوڑھو اور ایک کپڑا پہن کر جاؤ تو آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ ارے اچھی خاصی ریش میں لوم بن کر جانے کے لیے کہو تو کوئی جانے کے لیے تیار ہے؟ ریشمی لباس اور ریشمی لنگی پہن کر جاؤ تو کیا لوگ ہنسیں گے؟ لیکن خدا کے شہنشاہ حقیقی کے دربار میں جاتے ہیں تو کیا پہن کر جاتے ہیں؟ ایسے کپڑے جہاں کہیں پہن کر آپ جانے کے لیے تیار نہیں تو کیا خدا سب سے گیا گزرا ہے؟ خدا نے کہا نہیں میں سب سے بڑا ہوں، پر تجھے سب سے چھوٹا بن کر آنا چاہیے، تجھے سب سے چھوٹا بن کر آنا چاہیے۔ اس کو احرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو جب آپ احرام باندھتے ہو تو اللہ کے لیے اس بات کا خیال رکھو کہ ہم خدا کے دربار میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عاشق کو جو کپڑے پسند کیا ہم اس کی صورت لے کر جا رہے ہیں۔ یاد رکھو تمہاری حج کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں تو ہمارے کسی ارادے کو اللہ قبول کرنے والا نہیں، ہمارے ارادے کو اللہ قبول کرنے والا نہیں۔ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ کم از کم ایسا تو کرو، میں تمہارے حج کو قبول کرتا ہوں تو ایسا کرو کہ میرا عاشق تھا اور اس عاشق نے میری محبت میں اور میرے عشق میں سب کچھ چھوڑا، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، قبیلے کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، محلے کو چھوڑا، ملک کو چھوڑا۔ باپ نے کہا یہ کپڑے جو پہنا ہوا ہے یہ میرے سلائے ہوئے ہیں، تو باہر جا رہا ہے گھر چھوڑ کر، یہ کپڑے میرے ہیں۔ تو اس عاشق نے خدا کے لیے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور ماں سے کہا ماں اگر ٹکڑا پڑا ہوا ہو تو دے دے تاکہ صدر کی حفاظت کر سکوں۔ تو ایک ٹکڑا بغیر سلا ہوا وہ پہن لیا، اللہ کے لیے چلا، اللہ کا گھر بنانے کے لیے چاہا تو اللہ نے کہا اے عاشقو میں تمہاری صورت نہیں دیکھتا، مگر تم ابراہیم کی صورت میں لا نہیں سکتے، ابراہیم کے کپڑے پہن کر آ جاؤ، اس لباس میں دیکھ کر تمہارے حج کو قبول کرتا ہوں۔ آج ہم جو جا رہے ہیں کس کا لباس پہن کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیا آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا اور ٹکڑا اوڑا اور انتہائی بے بسی کے عالم میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بنایا تو اللہ نے اس گھر کو بھی اپنا گھر کہا۔ اللہ نے اس گھر کو اپنا گھر کہا۔ ارے ہم تو کہتے ہیں اے مالک کیا تیرا گھر ہے تو اسی مکان میں رہتا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں تو ہر مومن کے دل میں رہتا ہوں، میں تو ہر مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ اور کون سی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ جہاں اللہ نہیں ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ میں دل کے ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چیز موجود ہے تو سمجھو وہاں اللہ ہے۔ چیز وجود میں آتی ہے تو کب اللہ کا جلوہ ہوتا ہے تو وجود میں آتی ہے، اور جہاں اللہ کا جلوہ نہیں وہ معصوم ہے۔ تو ساری دنیا میں جلوے کس کے بکھرے ہوئے ہیں؟ اللہ ہی کے جلوہ۔ گھاس بھی ہے تو اللہ، کلی بھی ہے تو اللہ، پھول بھی ہے تو اللہ، بہار بھی ہے تو اللہ، خزاں بھی ہے تو اللہ ہے۔ جہاں کہیں آپ دیکھو وجود ہے تو وہاں پر اللہ ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں ہمارا وجود اور ہماری ہر وہ چیز جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہاں سب اللہ ہی اللہ ہے۔ پھر مکان وہ بیت اللہ، ہم اس کو کعبے کے نام سے یاد کرتے ہیں، بیت اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہاں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک عاشق کے اس عاشقانہ کارروائی کی انتہا کو، جس میں اس نے خود کو نہیں دیکھا صرف خدا کو دیکھا، تو اللہ کہتا ہے چند لمحے اے مومنوں تم اپنی زندگی میں چند لمحے وہ بھی اختیار کرو جس میں تم خود کو نہ دیکھو، خدا کو دیکھتے جاؤ۔ اور خدا کو دیکھنے کے لیے یہ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، میں جب یہ سن لو پھر تم کو کوئی نہیں بتائے گا۔ کیا بات ہے؟
फिर तुमको कोई नहीं बताएगा, अभी सुनोगे मेरी चंद बातों को आज गिरा में बांध दो। खुदा को देखना मुसीबत काम नहीं है, खुदा को देखना तो पॉजिटिव वर्क नहीं है, काम नहीं है कि हाँ ये है खुदा, हम उसको देख रहे हैं, ये बात गलत है, ये तस्वुर भी गलत है। फिर खुदा को देखना किसे कहते हैं? खुद ही को छोड़ दो तो जो कैफियत है उसी को गिराने खुदा के नाम से आता है। जब तुमको अपना ख्याल नहीं रहा तो अल्लाह कहता है जब तुझे तेरा ख्याल नहीं, वही मैं हूँ, उसी को तुझे तो ये एहराम क्या है? ये खुद ही को ख्याल का नबी का देना है और कहते कि मैं मालिक मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर जा रहा है, फिर कहते जब तो तुमने अमल से साबित कर दिया, एहराम बांध दिया, तो अब क्या करना चाहिए? तो कहा जब तू नहीं रहा तो मुझे पुकार, तो कहते लब्बैक अल्लाहुम्मा। क्या है ये? आशिकी की सदा है कि मजनू पुकार रहा है वहशत में, दहशत में, जंगल में, सिर्फ उसी का नाम ले रहा है। अल्लाह ने कहा कि एहराम बांधने के बाद मर्द हो या औरत, उनको चलते फिरते उठते बैठते, ऊपर चढ़ते नीचे उतरते, हमेशा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारते रहना चाहिए। एक दीवानी बात है लोगों, दीन इताअत का नाम है, दीन सुनने का नाम है, दीन फरमा बरदारी का नाम है, दीन कहीं भी बात को बजा लाने का नाम है, दीन अकल को अड़ाने का नाम नहीं है। दीन अकल को लड़ाने का नाम नहीं है। अकल को छोड़ो, अकल को छोड़ो, क्या मिलेगा? दीन मिलेगा। और अगर अकल को साथ रखोगे क्या मिलेगा? शैतान मिलेगा। क्योंकि फरिश्तों से अल्लाह ने कहा झुक जाओ, वो झुक गए, खुदा मिला। और शैतान ने कहा मैं उससे बड़ा हूँ, अकल को लड़ाया तो क्या मिला? मरदूदियत। इसलिए मैं कहता हूँ जब दीन से कोई बात आती है, चाहे वो रसूलुल्लाह फरमाते हो, चाहे इमाम फरमाते हो, या आपके बुजुर्ग दीन किराम कहते हो, तो उनकी बात को झुक जाने का नाम ईमान है। अब आप कहिए अब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, एहराम बांधने के बाद पहला काम रजिस्टर करने के लिए, लब्बैक को एहराम को रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है? एहराम बांधते ही 3 मरतबा आपको बआवाज़ बुलंद रजिस्टर करने के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये 3 मरतबा बआवाज़ बुलंद पढ़ देते हैं तो आपका एहराम रजिस्टर हो जाता है, वरना उसका आपका एहराम में रजिस्टर नहीं होता। तो सवाल ये है लब्बैक के माने ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, किसने पुकारा भाई? अगर आप रास्ते से जाते हुए कहो हाँ मैं आया भाई, मैं हाज़िर हूँ, आया मैं, तो लोग क्या बोलेंगे आपको? पागल। इधर उधर आप देखते हैं कोई तो नजर नहीं आ रहा है, आपके फोन पे रहा तो एक बात है, फोन भी नहीं है, फोन भी नहीं है, और आपने पुकार बार बार कह रहा है लब्बैक आया मैं हजरत, बोले साहब आया मैं, बोले साहब मैं आया, तो पूछेंगे ये भी क्या पागल है, क्या है, कौन में पुकार रहा है? तो आप लब्बैक कह रहे हैं, किसी ने पुकारा था आपको? अकल क्या कहती है? कोई पुकारे तो जवाब दो। और इश्क क्या कहता है? इश्क कहता है खुदा ने तुझे पुकार दिया जब तो तू एहराम बांधा है। और बात है कि तू खुदा की आवाज को नहीं सुन रहा है, लेकिन आशिक से पूछो तो आशिक ने कहा अगर खुदा ना पुकारा होता तो मैं एहराम बांधता ही नहीं था, अगर वो ना पुकारा होता तो मैं एहराम बांधता नहीं था। मेरा एहराम बांधना खुद इस बात की अलामत है, खुदा ने मुझे पुकार लिया जब मैं एहराम बांध रहा हूँ। तो जिस वक्त क्या करता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता ही चल जाता है, हाँ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। और ये भी बात है कब तक पुकारना है मालूम आपको? जब तक कि आप काबतुल्लाह नहीं पहुँच जाते, जब तक आप काबतुल्लाह नहीं पहुँच जाते उस वक्त तक आपको पुकारना है। जब तवाफ शुरू करते हैं तो लब्बैक को खत्म कर देना चाहिए। क्यों? पुकारता था अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, और जब हाज़िरी हो गई अब पुकारना क्या माने? अब पुकारने के माने फिर क्या करना चाहिए?
اب سننے کا دور گیا، اب دیکھنے کا وقت ہے۔ بیٹھ پکارتے تھے، سنتا تھا، بندے حاضر ہو جا، بندے حاضر ہو جا، تو میں کہتا تھا لبیک لبیک لبیک، اور جب میں حاضر ہو گیا تو اب مقام کس کا ہے؟ اب سننے کا نہیں، اب دیکھنے کا ہے۔ تو اللہ نے کہا اب بند کر دے، اب بھی تو پکارتا ہے تو رسم کا بندہ بنا ہوا ہے، اب بھی تو رسم کا پجاری بنا ہوا ہے، نہیں اب میرے سامنے آ گیا ہے، اب دیکھنے کی کوشش کر۔ تو دین یاد رکھو، سننا ہے پہلے، دیکھنا ہے بعد۔ سننا ہے پہلے، دیکھنا ہے بعد، یہ دو ہی باتیں ہیں بھائی، معرفت، علم، سننا اور دیکھنا۔ میں پہلے سنو اس کے بعد دیکھو، اور سننے میں یقین ہے تو دکھنے میں بھی آپ کو آتا ہے، اور سن کر بھی یقین نہیں آیا تو آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ جب بھی کوئی بات سنو یقین سے سنو تو پھر آپ کو نظر کیا، اگر آپ یقین نہیں کرتے سننے والی بات کو، اور دین کا اصل جو مرکز ہے وہ سماج سے یاد رکھو، آنکھ مہر کرتی ہے، صرف آنکھ مہر کرتی ہے، اور یہ معلومات فراہم کرتے ہیں، سارے ڈاکومنٹس یہاں سے آتے ہیں، اور آنکھ کیا کرتی ہے؟ مہر لگاتی ہے۔ بس اس وجہ سے آپ کو کہتے ہیں سننے کو معمولی چیز مت سمجھو، بزرگوں کے رسول اللہ کے احادیث ہو یا بزرگوں کے نقلیات ہو، سننا ایمان ہے، اور یقین سے سنو تو پھر آپ کو آنکھ مہر لگانے کے لیے تیار ہے، اور آپ سننے پر ہی بولیں گے نہیں یہ نہیں ہے، تو جب پھر آپ کو یقین کہاں سے پیدا ہوگا؟ بہت بڑی چیز ہے یہ آنکھ کان کو آپ معمولی چیز مت سمجھو۔ اب آپ جو سن رہے ہیں خود ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یقین ہوا کہ میں خدا کا رسول ہوں، کہاں سے یقین ہوا؟ پہلے سنا، کس کے ذریعے سے؟ جبرائیل کے ذریعے سے سنا کہ تجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، تو پھر آپ نے عقل کو دخل نہیں دیا، تسلیم کر لیا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا تجھے یقین ہو گیا، اب معراج کو آ جا تاکہ مہر لگا دوں کہ تمہیں یقین ہے۔ اور اگر رسول کہتے کہ نہیں نظری کوئی بھی نہیں آتا میں کیسے مانوں؟ جبرائیل میرے سامنے آؤ، یہ کیا گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، کیوں میرے سامنے آ کر بات نہیں کرتے؟ یا صحابہ یہ کہتے جبرائیل آ رہے ہیں تو ہم کو کیوں نظر نہیں آتے؟ اگر آپ کو آ کر سناتے ہوئے ہم دیکھیں گے تو ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ آپ کہتے ہیں ہم مان لیں، نہیں، صحابہ کو صحابہ اسی لیے کہتے بغیر دیکھے مانا، بغیر دیکھے مانا۔ رسول کو دیکھا، جبرائیل کو نہیں دیکھا، قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، اسی لیے کہا صحابہ ہے یہ۔ اور ہم اس لیے ہم بھی اللہ کے پاس ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے نہ جبرائیل کو دیکھا، نہ قرآن کو اترتے دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، اور ہم نے ایسا مانا کہ رسول اور مہدی کے نام پر اگر کوئی شکایت بھی کرتا ہے، گستاخی بھی کرتا ہے، تو ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں یہ موت رسول اللہ نے فرمایا میں ایسی قوم کو جانتا ہوں جو میرے بہت بعد آپ کے بعد آنے والے ہیں، میں ایسی قوم کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آپ کے بعد آنے والے ہیں، مگر وہ ایمان میں تم سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے۔ تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر وہ بعد میں آنے والے ہیں، ہم سے بھی کیسے ایمان میں بڑھ جائیں گے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، مگر وہ ایسے ہوں گے دونوں نے قرآن کو دیکھا اترتے ہوئے، نہ جبرائیل کو دیکھا نہ مجھے دیکھا، مگر اس کے باوجود ان کا ایمان مجھ پر اتنا ہوگا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہارے ایمان سے ان کا ایمان کم نہیں ہوگا۔ اللہ کا فضل ہے، مہدی موعود کا صدقہ ہے کہ مہدی موعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا کہ آج ہم
کسی سے بھی کم نظر نہیں آتے، اگرچہ کہ ہم صحابہ کے جوتوں کے صدقے میں ہیں، ان کی دھول کے برابر بھی نہیں، ہم برابری نہیں کر سکتے، پر رسول نے ہمارے ایمان کی تعظیم کی ہے، ہمارے ایمان کو سراہا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ صحابہ کہاں اور ہم کہاں، ہم ان کا مرتبہ، ان کے ناک میں وہ گھوڑے کی اگر دھول بھی چلی جائے تو وہ ناک سے بہنے والی ریزش سے بھی ہم برابری نہیں کر سکتے، یہ بات اپنی جگہ پر صحیح۔ ہمارے ایمان کی جب رسول نے تعریف کی ہے، ہم سے بڑا میں خود نہیں ہوں، میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ ہوں، جو لوگ ہیں اور آخر زمانے میں پیدا ہونے والے ہیں، پر اللہ کے رسول کی محبت یقین کے ساتھ عشق کے ساتھ کرتے ہیں، ان کے مقام پر اللہ نے بلند کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ قوم مہدی سے جب آپ کا واسطہ ہے تو آپ کو مقام حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے آپ کہتا ہوں عشق پیدا کرو، عشق پیدا کرو، عشق کے بغیر حج نہیں ہے، اولین بنیاد بھی عشق ہے اور آخر بھی عشق ہی ہے، عشق اول عشق آخر عشق ہے۔ ساری کائنات میں اگر کسی چیز کو دوام ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یاد رکھو میری چیز، کل شیء کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو فنا ہے، پر ایک چیز ایسی ہے جسے فنا نہیں ہے، اور وہ ہے عشق، اور وہ ہے عشق، عشق کو فنا نہیں ہے۔ سب دست بر جرید عالم دوام ماں، ہرگز نہ میر نا کے دل زندہ شد با عشق، ہر شخص وہ شخص مر نہیں سکتا کہ جس کا دل عشق کے ذریعے سے زندہ ہو گیا ہے۔ سب دست بر جرید عالم دوام ماں، یہ دنیا کے طبقے پر صفحے پر میرا دوام لکھا ہوا ہے، ہر چیز مر سکتی ہے لیکن عشق مر نہیں سکتا، اگر عشق مرتا تو ابراہیم بھی مر جاتے، عشق مرتا تو ابراہیم بھی مر جاتے۔ یہ آپ جو حج کر رہے ہیں کس کی یاد تازہ کر رہے ہیں؟ کس کی یاد تازہ کر رہے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ ابراہیم مر گئے؟ ارے ابراہیم کا انتقال ہوا ہوگا ظاہری اعتبار سے، پر ابراہیم نام بن گیا تھا عشق خداوندی کا، اسماعیل نام بن گیا تھا عشق خداوندی کا، ابراہیم بی بی مریم بی بی ہاجرہ نام بن گیا تھا عشق خداوندی کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شخصیتیں، وہ لفافے جن کا نام تھا وہ تو گئے، اور اندر جو روح تھی وہ عشق تھا، اسی لیے آج قیامت تک کے لیے حج زندہ، قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے ابراہیم بھی زندہ، اسماعیل بھی زندہ۔ کون کہتا ہے کہ آپ کس کی یاد تازہ کر رہے ہیں؟ اس کی ماں کا بچہ آج بیمار پیاسا ہو کر تڑپ رہا ہے کہ وہ حاجرہ نے دوا صحیح میں کوشش کی تھی صفا و مروہ کے درمیان، یہاں تو سب کے بچے آرام سے خالی پانی نے کوکو کولا بھی پی رہے تھے۔ کون پیاسا ہے آج؟ پر حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ نہیں، تم آج پیٹ بھرے ہو پر یاد پیاسوں کی کرو کہ کیوں میری محبت میں ابراہیم نے میری محبت سے اپنی بیوی کو اپنے بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑا تھا جہاں پر کچھ ڈوبتا نہیں تھا، اور وہ ماں نے جب دیکھا کہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، ایریا لگا رہا ہے، ماں برداشت نہ کر سکی اور صفا مروہ کی صحیح کرتی رہی۔